الرحمن الرحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج میں ایک بہت بڑے لیجنڈ کی بات ویورز آپ سے کروں گا۔ اشفاق احمد صاحب کے حوالے سے آپ سے میں بات کروں گا۔ آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ ویورز، اشفاق احمد صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر ان کی بیوی بھی جو ہیں بانو قدسیہ وہ بھی فوت ہو چکی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت کرے، ان کو اللہ پاک جنت عطا کرے، جنت الفردوس عطا کرے۔ بہت بڑے شخص تھے۔ ان کی بیوی بہت بڑی رائٹر اور بڑا انہوں نے لکھا، کتابیں لکھی، میاں بیوی نے دونوں نے۔ اشفاق احمد صاحب کا ایک پروگرام تھا زاویہ۔ وہ زاویہ پروگرام ہی کیوں اس کا نام تھا زاویہ، جو میں نے سرچ کی ہے، میں نے ان کو پڑھا سنا۔ زاویہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اینگل کا نام ہے، یعنی آپ کس زاویہ سے کسی کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی سوچ کیا ہے۔ اگلا بندہ تو جو ہے وہ ہے، آپ کا زاویہ کیا ہے۔ تو اشفاق احمد کا زاویہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ کسی بھی شخص کو دیکھتے تھے تو وہ جب اپنے لفظوں میں اس بات کو، اس شخصیت کو بیان کرتے تو وہ موتی پرو دیتے۔ بہت پڑھے لکھے شخص تھے، اور پڑھا لکھا اس طرح کا انسان ہو تو اس کا مزاج، اس کا تحمل دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ الگ ہوتا ہے۔ زیادہ اس کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ اتنی جلدی کہتے ہیں لبریز نہیں ہوتا، اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا، ان میں صبر زیادہ ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے، میں وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ وہ یو کے جاتے ہیں میاں بیوی اس حوالے سے، لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رشتوں کو، یعنی کہ آپ اپنی ماں کو کبھی کبھی کہہ دیا کریں کہ امی میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ماں سے بہت پیار کرتے ہوں، ماں تو بچوں سے پیار کرتی ہے، باپ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، لیکن اولاد بھی اپنی ماں یا اپنے باپ سے پیار تو کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اشفاق احمد صاحب کہ کبھی کبھی بتا بھی دیا کریں، کبھی کبھی کہہ دیا کریں اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے آپ کا یہ کام بڑا پسند ہے، آپ کا یہ کام بڑا پسند ہے۔ اپنی والدہ کو کہہ دیا کریں کہ امی آپ جو ہیں وہ میری بڑی پیاری امی ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کریں۔ بلکہ قاسم علی شاہ صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے عرصے کے بعد جب اپنے باپ سے گلے ملنے کی کوشش کی، گلے ملا، تو انہوں نے کہا یار بڑی ٹھنڈ پڑی ہے۔ تو میں نے کہا یار ٹھنڈ پڑی ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ پھر روز مل لیا کریں گے، اگر اتنے کام سے ٹھنڈ پڑتی ہے تو واقعی اپنے والدین سے پیار کا اظہار کیا کریں۔ والدین بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے اساتذہ سے پیار کا اظہار کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقربا جو آپ کے قریب ہیں ان سے پیار کا اظہار کر دیا کریں، اپنی زبان سے کہہ دیا کریں۔ بچوں کو جو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات ہمارے والدین کے حقوق ہیں وہ تو وہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم بچوں کے حقوق کے حوالے سے بہت ساری مسٹیک کرتے ہیں۔ اپنے بچوں سے اچھا رویہ رکھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی عزت کریں، یعنی یہ نہ سوچیں کہ وہ چھوٹے ہیں، ان کی عزت کریں جس طرح کہ ہم کسی بڑے جوان شخص کی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد محترم جو اللہ پاک ان کو جنت دے، میری والدہ دنیا سے چلی گئی، اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں گھر دے۔ میرے والدین میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے، الحمدللہ میرا احترام بہت کرتے تھے، یعنی وہ میرے والدین تھے، میں تو ان کا احترام کرتا تھا اللہ کی مہربانی سے، لیکن میرے والدین میرا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔
وہ میری عزت کرتے تھے، وہ میری کسی بھی بات پر کبھی میرے والدین نے میری انسلٹ نہیں کی، خاص طور پر میرے والد صاحب نے، یعنی میری والدہ جو تھی وہ مجھے کبھی کبھار کچھ نہ کچھ کہہ بھی لیتی، بہت کم، لیکن میرے والد صاحب انتہائی کوڑی طبیعت کے شخص تھے۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے گالی نہیں دی، کہہ لیں کچھ اکا دکا بار مجھے یاد ہے، یعنی زندگی میں انہوں نے مجھے برا بھلا نہیں کہا، میری انسلٹ نہیں کی، میری بات کو ٹوکا نہیں ہے۔ میں نے اگر کسی بات پہ ان کو انکار کر دیا ہے تو میرے والد صاحب نے میرے کو دوسری مرتبہ وہ کام نہیں کہا کہ یہ کر دو، یعنی تقریباً زندگی میں میرا خیال ہے کوئی 99% ایسا ہی ہوا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے جو کام کہا میں نے کر دیا، جس طرح انہوں نے کہا میں نے کر دیا۔ اگر میں خدا نہ خواستہ کسی موقع پہ بیزی تھا یا ہوتا تھا تو میں نے کہہ دیا نا ابا جی میں یہ بعد میں کروں گا، تو میرے والد صاحب نے کبھی مجھے فورس نہیں کیا تھا کہ ابھی کرو، میں آپ کا والد ہوں۔ تو یہ اپنے بچوں کا احترام کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے، آپ کے بچے آپ کی عزت کریں تو آپ بچوں کی عزت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے تو آپ اپنے والدین، اپنے بچوں کا بھی احترام کریں، بے شک وہ چھوٹے ہیں۔ کبھی کبھی بچوں کی پسند کی چیز بھی گھر میں بنائیں، یعنی بچے کہیں کہ آج یہ کر لیں تو بے شک اس دن وہ چیز کا موڈ نہ ہو تو بنا لیں۔ چلو زیادہ تو انسان نہیں خرچے کر سکتا بعض اوقات اپنی آمدن کے حوالے سے، ہر والدین، لیکن بچوں کی پسند کا بھی خیال رکھیں۔ اشفاق احمد صاحب کا ایک واقعہ ہے جی کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی مسز کے ساتھ UK میں گیا، وہاں کسی پارک میں ہم بیٹھے ہیں، سیر سپاٹا کر رہے ہیں، وہاں گوریاں بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک تبلیغی جماعت آتی ہے، وہ لوگوں کو اپنے انداز میں گائیڈنس دیتی ہے، اللہ کے دین کے بارے میں، ہمارا جو مذہب ہے اسلام، دین اسلام، اس کے حوالے سے لوگوں کو پریچ کرتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی دوران ظہر کا یا مطلب نماز کا وقت آتا ہے، وہ نماز ادا کرتے ہیں، ہم بھی ادھر تھے، ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس طرح کوئی اور اگلی نماز کا ٹائم آتا ہے، وہ بھی نماز ہم ادھر ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک گوری آ جاتی ہے ہمارے پاس، کہتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ آپ نے پہلے بھی اس طرح کچھ عمل کیا ہے، یہ اب بھی کیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو وہ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے عبادت کی ہے۔ اس نے کہا جی عبادت کی ہے، آج تو سنڈے نہیں ہے، آج تو اتوار نہیں ہے، وہ کرسچن تھی، یہ کون سی عبادت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سنڈے کے سنڈے عبادت نہیں، بلکہ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے مذہب دین میں نماز ہے، 5 مرتبہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، زبردست۔ بہرحال اس نے اپریشیٹ کیا، اور اپریشیٹ کرنے کے بعد اس نے شیک ہینڈ کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے ان کے آگے بڑھایا۔ وہ جو تبلیغی جماعت کے امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سوری، میں آپ سے سلام نہیں لے سکتا، ہمارے دین اسلام میں عورت کو چھونا جائز نہیں ہے، عورت سے سلام لینا، غیر عورت کو چھونا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ پھر آپ ہم سے سلام نہیں لیں گے یا مجھ سے نہیں لیں گے تو پھر یہ کس کے لیے آپ نے رکھا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں اپنی عورت کے سوا کسی کو نہیں چھوتا، یا کسی سے ہاتھ شیک ہینڈ نہیں کرتا، یا کسی بھی غیر عورت سے شیک ہینڈ نہیں کرتا۔ تو اشفاق احمد صاحب وہاں ایک بڑی زبردست بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ لڑکی چلی گئی اور رو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کاش اس بات کا علم ہمارے گورے جو انگریز ہیں، ہمارے جو انگریز لوگ ہیں، ان کو بھی ہو جائے، ہمارے مردوں کو بھی کاش اس بات کا علم ہو جائے کہ ایک اپنی عورت کے علاوہ یعنی دوسری عورت کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا، دوسری عورت کی طرف نہیں دیکھنا۔ یعنی اس کے اندر رنج تھا، ایک غصہ تھا کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ تو عورت کو ایک ٹیشو سمجھتے ہیں، آج ایک کو استعمال کیا، کل کو دوسری کو کیا، پرسوں تیسری چوتھی کو کیا۔ تو وہ وہاں معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میرا جسم میری مرضی والی تو اوریانی اور فحاشی اور اپنا جسم کو ننگا کر کے شاید چاہتی ہے کہ ہماری عزت
بن جائے، ہمیں آزادی مل جائے، لیکن وہ بیزار ہیں ایسی آزادی سے، وہ ایسی آزادی سے پریشان ہیں اندر سے۔ تو اس نے کہا کہ کاش اس بات کا علم ہمارے ملک کے جو انگریز مرد ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے۔ لیکن وہاں وہ روتی ہوئی وہ تو چلی گئی، لیکن اشفاق احمد صاحب اپنی بیوی کو یہ بتاتے ہیں اور پھر یہ واقعہ اپنی بک میں نوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تبلیغ آج اس لڑکی کے واقعے سے ہوئی ہے، یہ اگر میں 20 کتابیں بھی پڑھ لیتا تو شاید یہ تبلیغ، یہ اس طرح کا جو واقعہ ہمارے سامنے آج ہوا ہے، یہ ہمیں ایسا سبق نہ ملتا۔ یعنی زندگی میں آپ باہر دیکھیں، آپ گھومیں، آپ لوگوں کے ساتھ ملیں، آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو آج سیکھا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں کئی سال کتابیں پڑھتا رہتا یا کئی 20 کتابیں پڑھتا تو اس طرح میں سیکھ نہ پاتا جو آج اس گوری لڑکی نے مجھے چند لمحوں میں سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، میرے علم میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوستو، اشفاق احمد صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے۔ میں دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو کبھی کبھی بتا دیا کریں کہ ہمیں تم سے پیار ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، تاکہ یہ ایک ڈرامہ ہی صحیح لیکن ان کو پتہ چل جائے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ ویورز، اپنے ہوسٹ یوسف مدنی کو اجازت دیں۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر بھی کرنا ہے۔